السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رہنمائے عمرہ کتاب ہم پڑھ رہے تھے ابو محمد یوسف کے زیر اہتمام جو لکھی گئی ہے، اور اس میں آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ تلبیہ میں کچھ ایسے عظیم فائد و قیمتی ثمرات ہیں جن پر یہ یعنی عظیم کلمات مشتمل ہیں۔ یہ فائد و قیمتی ثمرات ان کلمات کے معنی و مفاہیم کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ معنی و مفاہیم کے ادراک کا حسن اہتمام بندے کے لیے اس عبادت کو اکمل اور احسن طریقے سے ادا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ بس بے شعوری تلبیہ پکارتے چلا جانا، اور ایک یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ان میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تو جب انسان یہ کر لے گا تو عبادت کو بھی مکمل اور بہترین طریقے سے کرنے میں اس کو مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ یہ فوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے جو ان کی کتاب تہذیب السنن میں موجود ہے۔ پہلا ہے لبیک کہنا، یہ داعی کی دعوت اور منادی کی ندا کا جواب ہے، نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت ہے۔ اس لبیک میں پیار اور محبت شامل ہے، کیونکہ لبیک اسی کے لیے کہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو اور اس کے لیے دل میں تعظیم ہو۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلا پوائنٹ آیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ آواز دیں، اور قیامت تک جن لوگوں نے حج اور عمرے پر آنا ہوگا وہ یہاں پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے عمرے پہ یا حج پہ پہنچنا ہوتا ہے، بعض اوقات اسباب بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ اس لبیک کا پکار دیا ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی۔ تو یعنی کہ اللہ کی طرف دعوت دی گئی تھی، اور اس کا جواب کیا ہے جو ہم لبیک میں پکارتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، یعنی تو نے مجھے بلایا اور میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے۔ اور پھر جب پیار اور محبت شامل ہوتا ہے نا، تو آپ پھر اسی ہستی کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ماں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ماں بلاتی ہے تو انسان فوراً کہتا ہے جی ماما میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب کسی کے لیے دل میں محبت اور تعظیم ہوتی ہے تو انسان اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور تعظیم ہوگی تو محبت اور تعظیم کے ساتھ لبیک اللہم لبیک انسان پکارے۔ اور بعض اوقات جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں نا، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یعنی کہ زبان کی تو نہیں سمجھ ہوتی، انہیں نہیں پتہ کہ وہ لبیک اللہم لبیک میں کیا پکار رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پر جو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں آ گئی، میں آ گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے دلوں کی محبت ہے جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہے یہ تلبیہ دائمی طور پر التزام عبودیت اور بندگی کا متقاضی ہے، یعنی انسان عبادت کو لازم پکڑے اور اللہ کے بندے ہونے کو لازم پکڑے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی کے یعنی کہ ہر لمحے میں وہ اللہ کا ہی بندہ بن کر رہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تلبیہ کا مطلب قائم رکھنا ہے، یعنی میں تمہاری اطاعت پر قائم ہوں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی حکم مانا اور پھر نہیں مانا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تلبیہ نہایتی عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بندے کی عاجزی اور انکساری ہی ہے نا کہ انسان اللہ کے لیے سفر کو نکل پڑتا ہے اور اپنا سارا کچھ قربان بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے بہت سے اہل و یال بھی چھوڑ رہا ہے اور بہت سی چیزیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیا کرنے جا رہا ہے وہاں پر؟ بعض اوقات آپ وہاں پہ پہنچ کے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام نہیں ہے، انسان بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو یہ ہماری عاجزی اور انکساری ہے نا کہ ہم اپنے آقا کے در پر حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تلبیہ اخلاص اور للہیت کا متقاضی ہے، یعنی کہ اللہ کو الہ ماننا، اس کو رب ماننا اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لینا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ لفظ
لب سے مشتق ہے جس کے معنی خالص کے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لبیک پکارا تو اس میں کیا تھا، الفاظ یہی تھے نا کہ ایسا حج یا عمرہ جس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کو وہاں پر لے کر جا رہی ہو. یہ تلبیہ رب تعالیٰ کے لیے صفت سماعت یعنی سننے کے اقرار پر مشتمل ہے، کیونکہ کسی شخص کا کسی ایسی ذات کے لیے جو اس کی پکار سن ہی نہ رہا ہو لبیک کہنا ناممکن ہے. یعنی ہم جب لبیک پکارتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں. یہ تلبیہ تقرب اللہ پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لبیک الباب سے ماخوذ ہے جس کے معنی تقرب کے ہیں، کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ تلبیہ حج و عمرہ میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی علامت اور نشانی ہے، جس طرح نماز میں تکبیر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان تلبیہ پکار رہا ہوتا ہے اور وہ حالت حرام میں ہوتا ہے تو مسلسل تو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا نا. بعض اوقات کھانا کھا رہا ہے تو تلبیہ نہیں پکار رہا، لیکن اس کے بعد جو ہی وہ اس سے ہٹا تو اس کو یاد آ گیا اور اس نے تلبیہ پکارا. پھر وہ سو رہا ہے تو سو کے اٹھا، تو پھر اس طرح. تو یہ کیا ہے، دراصل یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم قیام میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کوشش، ہم شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، لیکن بعض اوقات وہ کوشش تھوڑی بہت ناکام بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اللہ اکبر ہو جاتی ہے رکوع کے لیے. تو کیا ہوتا ہے، انسان کی توجہ یعنی ایک حالت سے پھر منتقل ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف کہ وہ پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ تلبیہ توحید کی علامت، ملت ابراہیم علیہ السلام کا شعار اور یہی حج کی روح اور حقیقی مقصد ہے. یعنی جب آپ پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے رب، تو توحید کی علامت ہے یہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کوئی ملت تو نہیں تھی، لیکن وہ کیا تھی، توحید تھی جس پر وہ قائم تھے. اور یہی حج کی روح اور حقیقی مقصد ہے کہ وحدانیت کی طرف ہم جاتے ہیں اور توحید ہی ہے جو ہمارا اس سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تمام عبادات کی روح اور ان کا منتہی مقصود بھی یہی ہے. اسی لیے تلبیہ اس عبادت کی چابی ہے، یعنی حج و عمرے کی چابی ہے، جس کے ذریعے اس میں یعنی حج اور عمرے میں داخل ہوا جاتا ہے. یہ تلبیہ کلمہ اخلاص پر مشتمل ہے جو جنت کی چابی ہے، اور کلمہ شہادت پر بھی جس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کچھ اس میں بیان کر دیا ہے. یہ تلبیہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف پر مشتمل ہے جو بندے کے لیے تقرب اللہ کا سب سے محبوب عمل ہے. جنت کی طرف جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہی ہوں گے، اور یہی حمد نماز کی ابتدا اور خاتمہ ہے. یہ تلبیہ اس اعتراف پر بھی مشتمل ہے کہ تمام قسم کی نعمتیں اور احسانات صرف اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے النعمہ کے شروع میں الف لام معرفہ ہے جو استغراق کے لیے ہے، یعنی کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی تمام نعمتوں کا مالک اور منعم تو ہی ہے اے اللہ. اور اب اس تلبیہ کے الفاظ یہاں تک ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر جیسے آیا کہ ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ تمام طرح کی نعمتیں اور احسانات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، بے شک حمد، والنعمت اور نعمتیں لکا تیری ہی لیے، والملک اور بادشاہت. ٹھیک ہے. اس تلبیہ میں اس بات کا اعتراف بھی شامل ہے کہ ملک و بادشاہت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی حقیقی بادشاہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ساری ملکیت اور بادشاہت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس تلبیہ کے الفاظ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں تو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ لکا والملک، اور ملکیت بھی تیری ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے ہمارا یقین کتنا زیادہ پختہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظریں اسباب کے ہیر پھیر میں ہوتی ہیں کہ اچھا وہ چیز تو فلاں کی ملکیت میں ہے، وہ میرے تک کیسے پہنچ سکتی ہے، یا یہ اس کے ذریعے وہ فلاں سبب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں، اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی حقیقی بادشاہت نہیں ہے.
تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو اس کی ہستی کا یقین بھی رکھو۔ اس تلبیہ میں یہ خبر دینا بھی شامل ہے کہ بادشاہت، نعمت اور حمد و تعریف یہ تمام صفات اجتماعی طور پر بھی صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہیں، جس طرح انفرادی طور پر یہ اعلیٰ صفات اس کے شایان شان ہیں، اور یہ اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تلبیہ کے کلمات بعین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے الفاظ و معانی پر مشتمل ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل وظیفہ ہے جو میں نے اور مجھ سے قبل تمام نبیوں نے پڑھا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو ہم وہاں پر یہ دعا ہے، یہ بطور دعا ہے یہ کلمہ جو وہاں پر پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہی دعا ہے جو ہم تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کو پڑھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی دعا مانگ لیں، اللہم اغفر لی مانگ لیں، تو کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے لا شریک اللہ ہونے کا انکار ہے، اس کی ملکیت کے اسی کے لیے ملکیت ہونے کا اقرار ہے، اسی کے لیے حمد، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی صفات اور اس کی توحید کے منکرین کی تردید بھی تلبیہ کے الفاظ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ لا شریک الک جو الفاظ آ رہے ہیں تلبیہ میں، اس شہادت یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اعادے اور تکرار میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لبیک لا شریک لک کہنے کے بعد اس نے خبر دی کہ اس دعا کی قبولیت میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے آخر میں دوبارہ لا شریک لک کے تکرار سے یہ اعلان کرنا مقصود ہے کہ تعریفات، انعامات اور احسانات اور ملک و بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر جو لا شریک لک آ رہا ہے نا، تو ہر طرح کے الہ کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ہم ویسے تو بظاہر تو ہم کسی بھی الہ کی عبادت میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی اپنے دین کو، اپنی توحید کو خالص کریں، آمین۔ پھر ہے فصل، مواقیت اور ان کی حدود کا بیان۔ تو یہاں پر ہے کہ احرام عمرہ میں داخل ہونے کی مقررہ جگہیں، میقات احرام باندھنے کی جگہیں 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ نمبر 2 جحفہ، یہ اہل شام کی میقات ہے۔ نمبر 3 کرن منازل، یہ اہل نجد کی میقات ہے، آج کل اسے سیل کبیر کہا جاتا ہے۔ یلملم، یہ اہل یمن کی میقات ہے۔ ذات عرق، یہ اہل عراق کی میقات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقیت کو ان لوگوں کے لیے مقرر فرمایا ہے جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہیں جو حج یا عمرے کے ارادے سے ان میقاتوں سے گزرے۔ جو شخص عمرے کی نیت سے میقاتوں سے گزرے اس پر کیا واجب ہے؟ پہلی بات، ان میقاتوں سے گزرنے والے پر واجب ہے کہ وہ وہاں سے احرام یعنی عمرہ میں داخل ہونے کی نیت باندھ لے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری ہے، واجب ہے اس پر کہ میقات سے پہلے جو ہے وہ عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرے اور احرام باندھے۔ اگر حج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ جا رہا ہو تو خواہ وہ بائی روڈ جائے یا فضائی راستے سے، ان مواقیت سے بغیر احرام کے گزرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ روڈ پر ہیں یا ہوا میں ہیں، جو ہی مواقیت کا اعلان ہو گیا تو پھر وہاں پر آپ اگر حج اور عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو پھر احرام باندھ لیں۔ جو شخص بھول کر یا جہالت اور لا علمی میں یا سوئے ہوئے میقات سے گزر گیا تو اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، اس شخص نے عمرہ شروع کرنے کی نیت ہی نہیں کی، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ میقات پر واپس جا کر وہاں سے احرام باندھ لے، اس کا احرام بالکل صحیح ہوگا اور اس پر کوئی فدیہ یا دم وغیرہ نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو واپس جانا پڑے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میقات سے گزرنے کے بعد اس شخص نے عمرہ شروع کرنے کی نیت کر لی ہو، تو ایسی صورت میں دم دینا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اور احرام باندھنے کے لیے میقات کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات یاد کرا دے کہ ہم نے وہاں سے احرام اور نیت کے ساتھ ہی گزرنا ہے۔
جو مکہ عمرہ کی نیت سے بائی ایئر جائے اس کے لیے کیا مشروع ہے؟ جو شخص بائی ایئر عمرہ کے لیے مکہ جائے اس پر مندرجہ ذیل کام کرنے مشروع ہیں۔ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی اسے چاہیے کہ غسل وغیرہ کر کے احرام کے لیے تیار ہو جائے، اور جب میقات سے قریب ہو تو تہمت باندھ کر چادر اوڑھ لے، پھر عمرہ کا تلبیہ یعنی لبیک عمرہ پکارے۔ اور یہاں پر ظاہر ہے عورت کے لیے نہیں ہے، تو عورت یہ کریں گی کہ ان کا تو احرام عام لباس ہی ہوتا ہے نا، تو جب آپ گھر سے غسل کر کے نکلی ہیں اور جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تو آپ انہی میں ہی احرام کی نیت ہی کر لیں گی نا۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ چہرے کے پر پردہ لٹکایا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ الگ سے اہتمام کر سکتی ہیں، جیسے میں اس طرح کرتی رہی ہوں کہ 2-3 چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ سفر پر ہیں تو آپ کے ہینڈ کیری میں ایسے 2-3 دوپٹے وغیرہ ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات نقاب سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی 4-5 گھنٹے گزرنے کے بعد، یا ویسے بھی سر کے دوپٹے میں کوئی ایسی چیز یا اسمیل چلی جاتی ہے۔ تو حالت احرام میں یا اب آپ احرام کی حالت میں انٹر ہونے لگے ہیں تو آپ اپنا یہ ہے کہ اپنے فریش سکارف لے سکتے ہیں اور کھلا اوپن دوپٹہ لے لیں جس سے آپ سامنے پردہ گرا سکیں، یعنی بند نقاب جو ہے وہ آپ کو اب کھولنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے اگر کسی نے سوار ہونے یا میقات کے قریب آنے سے پہلے ہی تہمت باندھ کر چادر اوڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ میقات کے برابر یا قریب پہنچنے سے قبل عمرہ شروع کرنے کی نیت نہ کرے اور نہ ہی تلبیہ شروع کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے پہلے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے۔ اب نیت جو سی ہے آپ نے تبھی کرنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جیسے بھی میں بتا رہی تھی نا کہ آپ نے جب ایکسٹرا دوپٹہ اپنا جو رکھا ہوا ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے، تو ظاہر ہے جہاز کے واش روم میں جائیں، لیکن ظاہر ہے بعد میں رش پڑ جاتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میقات آنے والا ہے تو آپ اس سے پہلے ہی واش روم چلی جائیں اور جس طرح آپ نے اپنی ارینجمنٹ کرنی ہے اس طرح سے کر کے آ جائیں، اور جب میقات سے گزریں تو نیت کر لیں۔ البتہ جو شخص مکہ حج یا عمرہ کی نیت سے نہیں بلکہ تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے تو ایسے شخص پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنی رغبت سے اس عمرہ یا حج کا ارادہ کرے تو احرام باندھنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اوبیس ایک تھنگ ہے۔ حدود میقات کے اندر اور حدود حرم میں رہنے والے لوگ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ جس شخص کی رہائش میقات کے اندر ہو، یعنی مکہ اور میقاتوں کے درمیان، تو ایسے شخص کے لیے مذکورہ 5 میقاتوں میں سے کسی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی رہائش گاہ ہی اس کی میقات ہے، وہ وہیں سے احرام باندھے گا۔ لیکن جو شخص حدود حرم میں ہو اور عمرے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ ہل یعنی حدود حرم سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو یہ ہیں کہ جو حدود میقات کے اندر ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو حرم کے بھی اندر ہیں، صحیح ہے۔ بعض اوقات آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ بیرون ممالک سے جو لوگ جاتے ہیں، اب یہ تو ظاہر ہے وہاں کے رہائشی یا ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی جب یہاں سے عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ عمرہ بدل کسی کے طرف سے کر رہے ہوتے ہیں یا خود وہ دوسرا عمرہ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، تو پھر وہ حدود حرم میں ہی جہاں چونکہ ہوٹل ہوتا ہے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ حدود حرم سے نکل جاتے ہیں اور میقات سے دوبارہ احرام باندھ کر آتے ہیں۔ احرام نیت کے وقت شرط لگانے کا فائدہ، کسی بیماری یا دشمن کے خوف وغیرہ کی وجہ سے اگر محرم کو یہ خدشہ ہو کہ ممکن ہے اس کا عمرہ مکمل نہ ہو پائے گا تو ایسے شخص کے لیے احرام کے وقت عمرہ کی نیت کو ان الفاظ سے مشروط کرنا مستحب ہے، یعنی وہ اپنے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ ایک شرط لگا دے، اور یہ مستحب ہے۔ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اے اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ لاحق ہوگی تو اسی جگہ میں احرام کھول دوں گا جس جگہ تو نے مجھے روک دیا، جیسا کہ دبا بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حج کا ارادہ تو کیا ہے مگر مجھے بیماری کی شکایت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کرو اور یہ شرط رکھو کہ بے شک میرے احرام کھول کر حلال ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں تو مجھے روک دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس شرط کا فائدہ کیا ہوگا کہ نیت مشروط کرنے والے محرم کے لیے اگر کوئی بیماری یا دشمن کی رکاوٹ حج و عمرہ کی تکمیل میں آڑے آ جائے تو اس کے لیے بغیر کسی دم یعنی فدیہ کے حلال ہونا جائز ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کی نیت کو مشروط کرنا مطلقاً مستحب ہے، یعنی ضرور ایسا کرنا ہے، حالانکہ یہ شرط صرف اسی کے لیے مشروع ہے جو اس کا محتاج ہو، یعنی ہر کوئی اس طرح نہیں کرے گا۔ پھر ہے بچے اور بچی کا عمرہ
سن تمییز کو پہنچنے سے پہلے بچی اور بچے کے عمرے کا طریقہ۔ تمییز یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ رشد کی عمر کو ابھی، یعنی جس میں وہ اچھے برے کی پہچان اور تمیز کر سکیں۔ اگر بچہ سن رشد اور تمییز سے کم یعنی کم سن ہو تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست احرام کی نیت کرے گا، نیز اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کے کپڑے پہنا دے گا اور اس کی طرف سے عمرے کا تلبیہ پڑے گا۔ اس طریقے سے بچہ عمرہ میں داخل ہو جائے گا۔ پھر بچے کے لیے ہر وہ چیز منع ہوگی جو محرم مرد کے لیے منع ہوتی ہے۔ اسی طرح سن تمیز سے کم عمر والی بچی کی طرف سے بھی احرام کی نیت اس کا سرپرست ہی کرے گا اور عمرے کی نیت کے الفاظ کہے گا، اور اس طرح یہ بھی عمرے میں داخل ہو جائے گی، اور ہر وہ چیز جو محرم عورت کے لیے منع ہوگی وہ اس بچی کے لیے بھی منع ہوگی۔ طواف کرتے وقت دونوں بچہ بچی کے بدن اور کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، کیونکہ طواف نماز کے مشابہ ہے اور نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیمپرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور ان کو وہ صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کر کے ہی داخل ہوں۔ سن رشد والے بچے اور بچی کے عمرے کا طریقہ۔ سن رشد والے بچہ اور بچی اپنے سرپرست کی اجازت سے احرام بذات خود باندھیں گے اور غسل و خوشبو وغیرہ یعنی سب کچھ بڑوں کی طرح ہی کریں گے۔ یعنی جو ذرا تمیز کو پہنچ گئے ہیں، ان میں سمجھ بوجھ ہے، ان دونوں کا سرپرست خواہ ماں باپ یا کوئی اور ہو، وہ ان کے معاملات اور مسائل کا یعنی ان کی مصلحتوں کا ذمہ دار ہوگا۔ جو کام ان دونوں سے نہ ہو سکے وہ ان کا سرپرست ہی کرے گا، اور اس کے علاوہ سارے اعمال جیسے طواف و سعی وہ دونوں خود ادا کریں گے۔ اگر وہ طواف اور سعی نہ کر سکتے ہوں تو ان دونوں کو اٹھا کر طواف و سعی کروا دی جائے گی۔ بچوں کو اٹھا کر طواف اور سعی کروانے والے کے لیے اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے اور ان کے طواف و سعی کی اکٹھی نیت نہ کرے، بلکہ ان کے لیے الگ اور اپنے طواف و سعی کے لیے الگ اور مستقل نیت کرے، یعنی ان کو الگ کروائیں اور اپنا طواف اور سعی دوبارہ الگ کرے۔ عبادت میں احتیاط کے طور پر اور اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے جس میں شبہ ہے، شک و شبہ والے معاملات چھوڑ کر بالکل واضح چیز کو اختیار کرو۔ اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ انہیں اٹھا کر طواف و سعی کروانے والے نے اگر اپنے اور ان کے طواف اور سعی کی اکٹھی نیت کر کے ایک ساتھ طواف و سعی کر لی تو عمرہ علماء کے صحیح قول کے مطابق کافی ہوگا، یعنی دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سن رشد والے بچے بچی کو طواف شروع کرنے سے قبل وضو اور نجاست سے طہارت کا اسی طرح حکم دیا جائے گا جس طرح بڑے محرم کو دیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچی اور بچی کی طرف سے احرام باندھنا ان کے سرپرست اور واجب اور ضروری نہیں بلکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ اگر اس نے ان کو احرام پہنا دیا تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر نہیں پہنایا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ بچوں کو احرام باندھنا فضیلت اور اجر کا باعث ہے جس میں کوئی بھی صاحب عقل کوتاہی سے کام نہیں لیتا، اور اس طرح بچہ اس عبادت کی محبت میں نشوونما پاتا ہے، اور ویسے بھی غالباً یہ بچے اس سرپرست کے ساتھ ہی رہتے ہیں خواہ احرام باندھیں یا نہ باندھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک فضیلت والا کام ہے اور اجر کا باعث ہے۔ مشکل اس میں پڑتی ہے، خاص طور پر مجھے اپنے بیٹے کا یاد ہے کہ اس کو یعنی کہ ظاہر ہے کھلے کپڑے بچوں کو پہننے کی عادت نہیں ہوتی، پھر ان کو تھوڑی دیر بعد فکس کرنا پڑتا ہے، یا آپ پنس وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے والدین نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بچوں کو ساتھ لے کر جب آپ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو مشقت تو زیادہ آتی ہے، بچہ کسی بھی عمر کا ہو، چاہے چھوٹے بچے ہیں یا ایون اگر جوان بھی ہو گئے ہیں، جوان لڑکی یا لڑکا ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں تو آپ کی مشقت تو بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کسی سفر پر آپ نکلیں بچوں کو لے کر تو مشقت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اور آپ نے کتنے ہی ماں باپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ بچوں کا اللہ سے تعلق بڑا ایک خوبصورت سا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کسی بھی عمر میں، اگر آپ ان کو حج یا عمرے پہ لے کے جائیں چھوٹے ہوتے ہوئے یا وہ سن تمیز کو پہنچ گئے ہیں یا جوان ہو کر۔ پھر ہے فصل حالت احرام میں ممنوع اور مباح امور کا بیان۔ بال اور ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد محرم کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت بال اور ناخن کا کاٹنا یا خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ بطور خاص مرد حضرات کے لیے ہر قسم کے سلے ہوئے کپڑے پہننا ناجائز ہے، یعنی جو لباس اس کی مکمل جسمانی ساخت پر کاٹ کر تیار کیا ہو جیسے قمیض، یا اس کی کچھ ہیت پر جیسے بنیان، پاجامہ، موزے اور جرابیں وغیرہ۔ البتہ جس کے پاس پہنبد نہ ہو اس کے لیے سر وال پہننا، اور جس کے پاس چپل نہ ہو اس کے لیے بغیر کاٹے موزے پہننا جائز ہے۔ وہ چیزیں جو محرم کے لیے مباح ہیں ایسے موزے پہننا جائز ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں کیونکہ وہ چپل کی قسم میں سے ہیں۔ تہبند کو گرہ لگانا
یا کسی دھاگے وغیرہ سے باندھنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ محرم کے لیے گھڑی اور انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ محرم کے لیے غسل کرنا، اپنا سر دھونا اور ضرورت پڑنے پر سر میں ہلکی سی خارش کرنا جائز ہے، اور اگر سر سے خارش کی وجہ سے کوئی بال زمین پر گر جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بال وغیرہ گر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو لوگ بالوں میں خارش کرنے کے بجائے زور زور سے سر پر ہاتھ مارتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو خارش آ رہی تو آپ زور سے ایک دفعہ ہی سر کھجا لیں، یہ نہیں کہ سر کھجانا نہیں ہے اور کچھ اور اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں۔ محرم عورت کے لیے کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ درج ذیل چیزیں محرم عورت پر حرام ہیں۔ چہرہ ڈھکنے کے لیے سلا و برقع یا نقاب پہننا، سلا و نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں کے لیے سلا ہوا کپڑا جیسے دستانہ پہننا، دستانے وہ جو ہاتھوں کی مقدار سے سلے گئے ہوں یا اون یا کاٹن وغیرہ سے بنائے گئے ہوں۔ مذکورہ بالا کے علاوہ تمام قسم کے سلے ہوئے کپڑے عورت کے لیے مباح ہیں، جیسے قمیص، پاجامہ، موزے اور جرابیں وغیرہ۔ اسی طرح عورت کے لیے ضرورت پڑنے پر سر باندھے بغیر چہرے پر اپنے دوپٹے کو گرانا بھی مباح ہے، اور اگر اس کے چہرے سے دوپٹہ لگا رہے تو اس پر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے وغیرہ سے ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ عورت سراپا پردہ ہے، اس لیے اس پر واجب ہے کہ اجنبی لوگوں کے سامنے وہ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر رکھے۔ البتہ جو بہت سی عورتیں اپنے چہرے سے دوپٹے کو اوپر رکھنے کے لیے پگڑی نما پٹی باندھنے کی عادی ہیں، ہمارے علم کے مطابق شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا مشروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی امت کے لیے ضرور بیان فرما دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ عورتیں دوپٹہ اوپر اٹھانے کے لیے کیپ وغیرہ رکھتی ہیں تاکہ ان کے چہرے کو نہ لگے، اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا مناسب ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے واضح طور پر وضاحت آتی ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ مفہوم ہے اس کا کہ جب قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم پردے نیچے گرا لیتی تھی، اور تو ظاہر ہے جب پردہ نیچے گرے گا تو ماتھے سے یا ٹکرائے گا ہی سامنے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنی احتیاط کی جائے کہ ہر وقت ہی ظاہر ہے، اور وہ تو ظاہر ہے ہم جب اس نامحرم کے سامنے ہوتے ہیں تبھی چہرے کو ڈھانپتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ احرام کے کپڑے دھونے اور زعفران آلود کپڑے پہننے کا بیان۔ محرم مرد اور خواتین ان کے لیے اپنے ان کپڑوں کو جن میں احرام باندھا گیا میل کچیل وغیرہ کی وجہ سے دھونا یا تبدیل کرنا جائز ہے۔ محرم کے لیے ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں جس پر زعفران یا ورس یا کوئی اور خوشبو لگی ہوئی ہو، ہر قسم کی خوشبو اس میں شامل آ گئی۔ دوران عمرہ مقدمات جماع، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا کا بیان۔ محرم کے لیے مقدمات جماع، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ چھوڑ دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ رفث کا اطلاق جماع اور قول و فعل میں بےہودگی پر ہوتا ہے۔ فسوق سے مراد معصیت اور نافرمانی ہے، اور جدال سے مراد باطل اور بے فائدہ لڑائی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ وہاں پر ان چیزوں میں انشاءاللہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ البتہ حق کی بالادستی اور باطل کی سرکوبی کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کا حکم دیا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ نحل کی آیت نمبر 125۔ تو ہم میں ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کن باتوں پر باطل اور بے فائدہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اور کن باتوں پر کسی کی رہنمائی کرنا ضروری ہے، اور جہاں پر رہنمائی کرنا ضروری ہے وہاں پر خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو بتا دیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بھی کچھ ہم نے اوپر علم سیکھا ہے اس میں ہی بہت ساری چیزیں وہاں پر جا کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 7 چکر پر ایک طواف ہوتا ہے، لیکن بعض یعنی مجھے خاتون ملی انہیں یہ نہیں پتہ تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہر چکر جو ہے وہ ایک طواف ہو جاتا ہے ان کا۔ اسی طرح سے وہاں پر اگر آپ پیار محبت سے لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ
زندگی میں کبھی کبھار ہی یہاں پر آنے کا موقع ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس مال بھی ہو لیکن جب تک اللہ کی طرف سے لکھا نہیں ہوا اور وہ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی اس کا جواب نہیں دیا ہوا تو وہاں پر جانا اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا. تو انسان دوسرے کو اس طرح موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ بجائے انسان اپنا وقت فضول کی بحثوں میں یا بازاروں کے چکروں میں ضائع کرے وہ کیوں نہ زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین میں گزارے اور اپنی تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، نماز کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں پر. ایک ایک نماز کا ثواب آپ دیکھیں، حرم مکہ کی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور خود کو ایکٹیو رکھے، عورتیں بھی، میں عورتوں کی خاص طور پر بات کر رہی ہوں، تو ہم کیوں نہ ان نمازوں کا اجر و ثواب سمیٹیں. ٹھیک ہے. پھر ہے سر ڈھانپنے، شکار کرنے اور نکاح اور اس کے متعلقات کا بیان. محرم مرد پر سر کے ساتھ لگنے والی چیز سے سر کو ڈھانپنا حرام ہے، جیسے ٹوپی، رومال اور پگڑی وغیرہ، اور اسی طرح چہرے کو ڈھانپنا بھی حرام ہے. سماحت الشیخ رحمہ اللہ سے چہرہ پوش یعنی ماسک کے بارے میں سوال کیا گیا، جیسے کہ ان کے مجموعہ فتاویٰ میں ہے کہ کیا وہ محرم کے منہ کے ڈھانپنے کے حکم میں ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ماسک نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے تقریباً نصف چہرہ چھپ جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے بارے میں فرمایا جو اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئے تھے، اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھانپو. علامہ مدینہ منورہ شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس نے یہ ماسک پہنا اس پر فدیہ دینا ضروری ہوگا. البتہ اگر کوئی محرم گاڑی کی چھت یا چھتری وغیرہ کے نیچے سایہ حاصل کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ خیمے اور درخت کے سائے کے حکم میں ہے. محرم مرد و خواتین پر درج ذیل امور حرام ہیں: خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا شکار کرنے میں کسی کی مدد کرنا یا ان جانوروں کو ان کی پناہ گاہ سے بھگانا. دوسرا، عقد نکاح، جماع، عورتوں سے منگنی اور ان کے ساتھ شہوت کی نیت سے مباشرت کرنا. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ اعمال عمرہ ادا کرتے وقت آپس میں میاں بیوی چمٹ کر بازوؤں میں لپٹ کر چلتے ہیں، خصوصاً نئے جوڑے جو شادی کے فوراً بعد عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کرنے سے بچیں، کیونکہ اس سے آدمی کی شہوت کبھی بھی بیدار ہو سکتی ہے. بھول چوک یا جہالت کی وجہ سے بعض ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنا. اگر کسی محرم نے بھول کر یا جہالت سے سلا ہوا کپڑا پہن لیا یا اپنا سر ڈھانپ لیا یا خوشبو لگا لی تو اس پر کوئی فدیہ نہیں، البتہ یاد آنے یا معلوم ہونے کے فوراً بعد اس کو دور کر دے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے جو بھول جائے. تو جب یاد آ جائے، مثلا خوشبو لگا دی تو پھر اب اس کو صاف کر دے، دھو ڈالے. اسی طرح جس نے بھول کر یا جہالت کی وجہ سے اپنا سر موڑ لیا یا اپنے کچھ بال کاٹ لیے یا اپنے ناخن تراش لیے تو صحیح قول کے مطابق اس پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے جو روزے میں ہمیں رخصت ہے کہ اگر بھول چوک سے انسان روزے میں کچھ کھا لے تو روزہ خراب نہیں ہوگا. حرم کے حدود میں شکار کرنا، درخت کو کاٹنا اور گری ہوئی چیز کو اٹھانا. محرم یا غیر محرم، مرد یا عورت، سب مسلمانوں پر مندرجہ ذیل چیزیں حرام ہیں. یہ اب ہر ایک پر ہیں. حدود حرم میں شکار کرنا، حرم کی حدود میں، ٹھیک ہے، ہتھیار یا اشارے وغیرہ سے شکار کرنے میں تعاون کرنا، شکار کو اس کی پناہ گاہ سے بھگانا بھی حرام ہے. حرم کے درخت اور اس کی سبز گھاس اور جڑی بوٹی کو کاٹنا حرام ہے. حرم میں گری ہوئی چیز کا اٹھانا حرام ہے. یہ تو آپ بہت غور سے سن لیں کہ حرم میں گری ہوئی چیز کا اٹھانا حرام ہے، سوائے اس شخص کے لیے جو اس کے مالک کو ڈھونڈے اور اس گمشدہ چیز کا اعلان کرے. لقطہ سے مراد وہ پیسہ اور سامان ہے جو کسی حاجی کو حرم میں گرا ہوا ملے. ٹھیک ہے، جب حلال کردہ چیز میں حرمت کی یہ کیفیت ہے تو اس کی حرمت کی کیفیت کیا ہوگی جو پاکٹ ماری، چوری، دھوکہ بازی یا ظلم و تعدی کے ذریعے خیانت کر کے عمرہ و زیارت کرنے والوں کے مالوں میں زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ اللہ کی نگرانی سے لاپرواہ ہو کر اس کے حرم شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے اکرم الاکرمین اور اجود الاجودین کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی بددعا کا شکار بنا لیتے ہیں جن کی بددعا بمشیت الہی رد ہی نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اوپر جو لقطہ آ رہا ہے نا، لقطہ کے باقاعدہ طور پر احکامات احادیث سے ہمیں ملتے ہیں. تو اس سے مراد وہ پیسہ، نقدی یا سامان وغیرہ ہوتا ہے جو گرا ہوا کسی کو ملے تو وہ بھی وہ اٹھاتا ہے جس نے
اس کی جو ہے اس کے مالک کی کو ڈھونڈے اور اس کی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تاکہ اس کی شناخت کرا سکے۔ پھر ہے مکہ میں داخل ہوتے وقت عمرہ کرنے والا کیا کرے اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد طواف کس طرح ادا کرے۔ تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، مکہ میں پہنچنے پر اگر میسر ہو تو محرم کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ مسجد حرام تک پہنچنا، جب مسجد حرام پہنچ جائے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو سنت یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے داخل کرے اور یہ دعا پڑھے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جو شروع میں اور اینڈ پہ آ رہا ہے نا، یہ تو آپ نے الفاظ سنے ہوں گے۔ یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا کہ اللہ یعنی کہ تعوذ کی جو آپ کو یہاں پر ایک دعا نظر آ رہی ہے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے دعا یاد کر لیں، کیونکہ یہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر وقت شیطان کے حربے سے، اس کی چالوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور حرم اب آپ مسجد حرام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر صرف نماز کے وقفے کے لیے نہیں داخل ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کتنی ہی دیر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور کیونکہ بعض اوقات تو کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں آپ کو طواف اور سعی کرتے ہوئے، اور انسان ہی ہے نا، کوئی بھی شر ہمیں پہنچ سکتا ہے یا ہم کسی کو کوئی شر پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کی پناہ میں ضرور آیا جائے۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں اس دعا کو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد کرا دے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات تو وہاں پر جانے سے پہلے ہی اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے عمل میں شامل کر لیں، جب بھی وہ مساجد جاتے ہیں تو مسجد میں پڑھ کر داخل ہوں، آپ کے ساتھ بچے ہیں ان کو پڑھا کے پھر ان کو داخل کریں۔ اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے میرے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ پھر ہے طواف بیت اللہ سے متعلق چند اعتقادی فوائد۔ بیت عتیق کا طواف، عتیق کا لفظ ہمیں قرآن میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس قدیم گھر کی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک ایسی عظیم اطاعت اور جلیل عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پسند فرماتا ہے، اسے ان کے لیے مشروع قرار دیا اور انہیں اس کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے۔ اسے حج بیت اللہ کا ایک خاص عبادت ٹھہرایا اور اس پر بڑے اجر و ثواب مرتب فرمایا۔ بلکہ بیت اللہ کا طواف تو حج و عمرہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک طواف ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ مسلمان بیت اللہ کا طواف اللہ کی اطاعت اور رسول کی سنت کی اتباع میں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر انسان کو اس عبادت کا اتنا ہی اجر حاصل ہوتا ہے جتنا اس کی عبادت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو ہوتا ہے۔ مسلمان اس مقام عظیم پر ایک بڑا درس اور عظیم فائدہ یہ حاصل کرتا ہے کہ وہ یہ کہ یہ عظیم عبادت یعنی طواف صرف اسی مقام بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی مشروع قرار دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اس پر کتاب و سنت کے بہت زیادہ نصوص دلائل کرتے ہیں، اور اسی سے ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کے علاوہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر طواف کرنا ایک باطل عمل اور گمراہی ہے۔ نیز مخلوق کے گھروں کو خالق کے اس گھر کے برابر سمجھنا ہے جس کی بنیاد اللہ کے ذکر و اطاعت پر ہے اور جس کی طرف عبادت میں رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آج ہمیں بعض جگہوں پر ملتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے ہی ملکوں میں ایسا کوئی جگہ قائم کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ابرہہ کو بھی میرے ذہن میں ایک دم سے اس کا خیال آیا کہ اس نے جو صنعاء میں کلیسا بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا، لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس طرف کا رخ کر لیں۔ تو یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے جو صرف یہیں پر ہی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو پھر جو تو کر سکے تو اس نفلی عبادت پہلے تو اپنا آپ عمرہ کر لینا، تو پھر اس کے بعد نفلی طواف تو جس حد تک کر سکتے ہیں آپ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، کیونکہ اب تو انہوں نے وہاں پر ایپ بھی بنا دی ہے جس میں آپ کو اپنے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ تو لیکن جب بھی آپ موقع دیکھیں تو کیونکہ یہ عبادت آپ کو وہیں پر ہی ملے گی، ٹھیک
ٹھیک ہے، باقی جگہوں پر تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے بیت اللہ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی خطے اور گوشے کا طواف باطل ہے، لہٰذا گنبدوں، قبروں، درختوں، پتھروں اور مزارات وغیرہ کے ارد گرد طواف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس بارے میں اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی اس سے کوئی ایسی دلیل لے کر اپنے کسی جگہ پر ایسا کام شروع کر دیتا ہے تو یہ بے دلیل ہے، یہ تو یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں نکلتی، کیونکہ کعبۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے، اور اس کی بنیادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رکھوایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش الہی اس کے یعنی کہ وسط میں ہے زمین کے نا کعبۃ اللہ۔ تو جو جاہل قسم کے کچھ لوگ قبروں، گنبدوں، مزارات وغیرہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دین نہیں بلکہ شیطان کی وحی اور ابلیس کی شریعت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا کہیں کتاب و سنت میں ہے کہ فلاں کی قبر یا فلاں کے مزار وغیرہ کا طواف کرو؟ اللہ ان مشرکوں کی توصیف سے بلند و بالا اور ان کے شرک سے منزہ و پاک ہے۔ تو آج یہیں پر ہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عبادات میں مکمل طور پر اخلاص کو شامل کر دیں، اور ہمارے فعل میں کہیں بھی اگر کوئی شرک خفی، کوئی قول میں، عمل میں، فعل میں کوئی شرک خفی ہے، یا ہمارے دلوں میں کچھ ہے، یا کوئی بھی اگر شرک کی قسم ہمارے اندر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے یعنی محفوظ فرمائیں، بچا لیں، اور ہماری توحید کو اپنے لیے خالص کر لیں، اور ہمارے عمل کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔